بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تنظیم کی مشروعیت اور اہداف۔ سوال 1، تنظیم کی ضرورت کیا ہے اور کیا اسلامی تنظیم مشروعیت شرعی جواز رکھتی ہے؟ سوال 2، اگر اس کی مشروعیت ثابت ہے تو اس کے اہداف کیا ہیں؟ سوال 3، امام کون ہوتا ہے؟ امت کسے کہتے ہیں اور کیا اسلامی تنظیم امت کا مصداق ہو سکتی ہے؟ سوال 4، امام خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے تنظیم کے بارے میں نظریات کیا ہیں؟ تنظیم کی تعریف۔ تنظیم ایک خاص اجتماعی نظام سے عبارت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم عقیدہ، افراد، مشخص اور معین اہداف تک رسائی کے لیے ایک دوسرے سے ہمکاری اور تعاون کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں اور انہیں اجرا اور عمل کے مراحل سے گزارتے ہیں۔ تنظیم کی ضرورت۔ تنظیم کی ضرورت پر چند نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ الف، تنظیم نظم اجتماعی کا ذریعہ۔ کائنات کی بقا نظم پر استوار ہے۔ یہ نظم کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے اور یہی نظم خدا کے وجود پر بھی دلیل ہے، اور اجتماعی امور کی بقا اور ارتقاء کے لیے بھی نظم ضروری ہے جس سے گریز ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت میں جہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت فرمائی اور ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی نصرت کی بات کی، وہاں اجتماعی امور میں نظم کی بھی بات کی ہے۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کر رہو۔ میں تم دونوں کو اپنے تمام فرزندوں، اپنے رشتہ داروں اور جس تک یہ تحریر پہنچے کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ نہج البلاغہ مکتوب 48۔ امیر المومنین کے اس قول میں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ کی تشریح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی امور کو منظم کرنے کا ایک مصداق تنظیم بھی ہو سکتی ہے۔ تنظیم کا ثمرہ یہ ہے کہ افراد میں امور کی تقسیم کی جائے، ان کے دائرہ کار اور مسئولیت کا دقیق تعین کیا جائے اور انہیں ایک خاص نظم میں رکھتے ہوئے ان کی مدیریت، مینجمنٹ کی جائے۔ اس طرح کا نظم اور ہم آہنگی افراد کی اجتماعی جد و جہد کے لیے قوت اور طاقت کا باعث ہے۔ ب، تنظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذریعہ۔ اگر ہم ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمانی، اعتقادی اور دینی رابطہ اگر ایک تنظیم کی لڑی میں پرویا ہوا نہ ہو تو بڑے کام کے کسی چھوٹے سے ہدف تک تو پہنچا جا سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس بڑے ہدف کی تحصیل ناممکن ہے۔ آیات اور روایات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک بڑا اور بلند ہدف اور ایک شرعی فریضہ کہا گیا ہے، اور تمام واجبات اور فرائض اسی فریضے کے پرتو میں انجام پاتے ہیں، اور قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے کہ ایک جماعت کو اس فریضے کو ضرور انجام دینا چاہیے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آل عمران 104۔ اس آیت کی توضیح اور تفسیر اگلے صفحات پر بیان کی گئی ہے، اور حدیث میں ہے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دو ورنہ تمہارے نیک لوگوں پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور پھر یہ نیک لوگ دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں پوری نہ ہوں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بے نمازی کو نماز کا کہیں یا موسیقی سننے والے کو اس سے روکیں، یہ بھی اس فریضے کے مصادیق ہیں، لیکن سب سے بڑا منکر وہ فرعونی اور یزیدی صفت حکمران ہیں جو برائیوں کا سرچشمہ ہیں، جن کے خلاف جد و جہد اور قیام کرنا انبیاء و ائمہ کا شیوہ رہا ہے۔ خود قیام امام حسین کا مقصد امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان فرمایا ہے۔ تو کیا ان منکرات اور بڑے فساد کا مقابلہ تنہا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے، لہٰذا تنظیم اسی اجتماعی جد و جہد کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، بے شک اللہ کا دست قدرت اجتماع کے ساتھ ہے۔ نہج البلاغہ۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ایک تنظیمی لڑی میں پروئے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ ج، متعہد اور کارآمد افراد کی شناسائی اور انہیں نظم دینا۔ کوئی بھی معاشرہ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور مختلف افراد کے ایمان، شعور، معرفت اور اطاعت کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔
جب ہم کوئی اجتماعی کام کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ افرادی قوت کی کمی ہے اور مطلوبہ افراد میسر نہیں ہیں، اور بعض دفعہ افراد میسر ہوتے ہیں لیکن ان سے استفادے کے لیے کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا گیا ہوتا، یا مسئولین میں اہلیت نہیں ہوتی کہ کیسے ان افراد کو کام میں لایا جائے۔ یہ تمام مسائل اس وجہ سے پیش آتے ہیں چونکہ ان میں تنظیمی رابطے کا فقدان ہے۔ تنظیم افراد کی شناسائی، ان کی اہلیت کو جاننے، ان کو پروگرام دینے اور کام میں لانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسلامی تنظیم کے بنیادی اہداف۔ اسلامی تنظیم کا بنیادی ہدف دینی نقطہ نگاہ سے خود سازی اور معاشرہ سازی ہے، اور انہی اہداف کی پاسداری اس کے اسلامی ہونے کا ضابطہ ہے کہ جس کی توضیح مندرجہ ذیل 3 نکات میں بیان کی جاتی ہے۔ الف، اقدار کی پاسداری۔ اسلامی تنظیم کی ایک بنیادی ذمہ داری اقدار ویلیوز کی حفاظت ہے، پس تنظیم کو اقدار کا محافظ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا۔ اسے چاہیے کہ اپنی ساری جد و جہد اسی راہ میں خرچ کرے۔ جب بھی تنظیم اقدار سے غفلت برتتے ہوئے اپنی حفاظت میں مشغول ہو جائے اور خدا پرستی چھوڑ کر خود پرستی میں مشغول ہو جائے تو یہ طاغوت بن جائے گی، چونکہ تنظیم اپنے اصلی اہداف سے غافل ہو چکی ہے، بس ایسی تنظیم سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ب، افراد کی تربیت اور تہذیب نفس۔ تنظیم کو ہماری خودسازی اور تہذیب نفس کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تنظیم وہ ہے جو افراد کی خدا تک رسائی، سیر اللہ میں مددگار ہو۔ جب بھی تنظیم ہمیں خدا سے غافل کر کے خود اپنی سرگرمیوں میں مشغول کر لے تو ایسی تنظیم لغو ہو جائے گی، جس کی ممانعت خود قرآن نے کی ہے۔ پس ایسی تنظیم سے پرہیز کیا جانا چاہیے چونکہ یہ یاد خدا میں حائل اور رکاوٹ ہے۔ اگر تنظیم اتنی محبوب ہو جائے کہ خدا کی جگہ لے لے تو اس تنظیم میں لہویت پیدا ہو گئی ہے، اور ینہا عن ذکر اللہ، ذکر خدا سے روکنے والی ہے، لہٰذا ایسی تنظیم سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہماری تنظیم کے دفاتر کو عبادت گاہ اور خودسازی کے مراکز ہونا چاہیے۔ ہماری تنظیم عبادت گاہ ہے، نہ یہ کہ تنظیم ہمارا معبود ہے، یعنی ہم تنظیم میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ خود اس تنظیم کو پوجتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں نفع پہنچانا۔ تنظیم کی ایک بنیادی ذمہ داری لوگوں کی مدد، خدمت اور ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر تنظیم لوگوں کے لیے نفع بخش اور مفید نہ ہو اور لوگوں کے کسی کام نہ آئے تو ایسی تنظیم لغو ہے، اور لغویات سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خداوند عالم کے نزدیک ترین فرد وہ ہوگا جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان کون ہے؟ حضرت نے جواب دیا، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش اور مفید ہو۔ مستدرک الوسائل۔ اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہو وہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ رعد آیت 17۔ پس افراد کی ہدایت اور ان کی دنیاوی و اخروی حاجات کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا دینی تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ سیرت انبیاء اور ائمہ علیہم السلام میں یہ بات بہت زیادہ مشہود ہے کہ ان بزرگان کے شب و روز کا ایک بڑا حصہ خدمت خلق اور انسانیت کی فلاح و بہبود میں گزرتا تھا۔ روش کار کیا ہو؟ جب کچھ ہم عقیدہ اور ہم فکر افراد کسی تنظیم میں مجتمع ہو جائیں تو سب سے پہلا مرحلہ ان کی تربیت، تعلیم اور انہیں آئیڈیالوجی کی تفہیم کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف موضوعات پر کلاسز، ورکشاپ اور دروس کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی طرح سیاسی اور اجتماعی حوالے سے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے۔ معنوی اور اخلاقی ماحول اسلامی تنظیم کی اساس ہے۔ معرفت اور بصیرت اسلامی کارکن کے لیے ایک لازمی امر ہے، ورنہ وہ خود بھی منحرف ہوگا اور تنظیم کو بھی انحراف سے دوچار کرے گا۔ کوئی بھی حرکت شروع کرنے کے لیے تم اس کی معرفت کے محتاج ہو۔ تنظیم کو چاہیے کہ کتابچوں، کتابوں، ماہناموں اور ہفت ناموں کے ذریعے اپنی آئیڈیالوجی اور سیاسی موقف کو بیان کرے تاکہ ارکان تنظیم اور افراد معاشرہ کی آگاہی اور بصیرت میں اضافہ ہو سکے۔ جو بغیر بصیرت کے عمل انجام دیتا ہے وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، لہٰذا اس کی سرعت رفتار اسے ہر قدم اس کی منزل سے دوری کر رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ تمام بحث شہید آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی کے افکار سے ماخوذ ہے۔ امام، امت اور تنظیم۔ امام کون ہوتا ہے؟ امت کسے کہتے ہیں؟ اور آیا تنظیم اور گروہ بھی امت ہو سکتی ہے؟ مکتب الہی میں انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث کرتا ہے،
اور انبیاء کے بعد یہ سلسلہ اوصیاء کو منتقل ہوتا ہے۔ امام پیشرو اور رہنما کے معنی میں ہے، اور دینی اصطلاح میں امام وہ ہستی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے لوگوں کی دنیاوی و اخروی سعادت و کمال کی طرف رہنمائی کے لیے منصوب ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد خدا نے تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ان کی نیابت میں یہ عہدہ ولی فقیہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ پس امت ولی فقیہ کے ذریعے الہی رہنمائی سے مستفیض ہوتی ہے۔ امت کسے کہتے ہیں، اور کیا ایک گروہ یا تنظیم بھی امت ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم سورہ آل عمران آیت 104 کے ذیل میں تفسیر نمونہ سے ایک مختصر سی بحث اور اس کا نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ امت اصل میں مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کا دوسری چیزیں ضمیمہ ہوں۔ اسی بنا پر امت ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جن کے درمیان وحدت کا پہلو ہو۔ اس میں فرق نہیں کہ وحدت زمانی ہو یا مکانی یا مقصد میں وحدت ہو، لہذا متفرق اور پراکندہ اشخاص کو امت نہیں کہا جا سکتا۔ اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو حقیقت میں ایک اجتماعی زرہ اور سپر کے مانند ہے، اور جو جمعیت کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو مختلف عوامل جو اجتماعی وحدت کی بقا کے دشمن ہیں، دیمک کی طرح اندر سے معاشرے کی جڑوں کو کھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے وحدت اجتماعی کی حفاظت عوام کی نگرانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آیت بالا میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ان دو اجتماعی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دے، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے۔ اور آیت کے آخری حصے میں باقاعدہ تصریح ہوئی ہے کہ فلاح و نجات صرف اسی راستے سے ممکن ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم امتن کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ امت بعض مسلمانوں سے تشکیل پاتی ہے، نہ کہ سب کے سب یہ کام کریں۔ تو اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عمومی پہلو کھو بیٹھے گی، بلکہ وہ صرف ایک خاص گروہ کی ذمہ داری ہوگی، اگرچہ انتخاب اور جمعیت کو ترتیب دینا تمام لوگوں کا فرض ہے۔ بالفاظ دیگر یہ واجب کفائی ہے، نہ کہ واجب عینی۔ حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں عمومی پہلو رکھتی ہیں، یعنی واجب عینی ہیں نہ کہ کفائی۔ مثلاً بعد میں آنے والی آیات میں ارشاد ہوتا ہے تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ تم انہیں اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو اور بری چیزوں سے روکتے ہو۔ آل عمران 110 جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں کسی خاص گروہ کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ عام ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے، ان جیسی تمام آیات میں غور و خوض کر کے اس سوال کا جواب مل سکتا ہے، کیونکہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو مرحلے ہیں۔ ایک انفرادی مرحلہ ہے، اس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنہا دوسروں کے اعمال کی نگہداشت کرے، اور دوسرا مرحلہ اجتماعی ہے، اس کے لیے ایک گروہ کا فریضہ ہے کہ وہ معاشرتی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو کر مشترکہ طور پر کوشش کرے۔ پہلی قسم میں ہر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس طرح تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور چونکہ اس میں انفرادی پہلو ہے لہٰذا اس کی حد فرد کی توانائی تک محدود ہے۔ لیکن دوسری واجب کفائی ہے، یہ چونکہ ایک گروہ کی ذمہ داری ہے لہٰذا اس کا دائرہ اثر بھی وسیع ہے، اور اس لیے فطری طور پر یہ کام حکومت اسلامی کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں، خرابی اور فساد کا مقابلہ کرنا اور حق کی طرف دعوت دینا، اسلامی قوانین کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ حکومت اسلامی کے نظام میں تقسیم کار کا معاملہ، اجتماعی حالت اور حکومتی اداروں کی صورتحال ایک نگران گروہ کے وجود کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں اسلامی ممالک میں اس آیت کی روشنی میں برائیوں کو روکنے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ایسے ادارے تشکیل پاتے رہے ہیں۔ ایسے اداروں کو حسبہ اور ان کے مامورین کو محتسب یا آمرین معروف کہتے ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں ہونے والے ہر قسم کے برے کام کو روکیں اور حکومتی اداروں میں ہونے والے ہر قسم کے ظلم و فساد کی روک تھام کریں، اور اسی طرح وہ لوگوں میں نیک اور پسندیدہ کاموں کا شوق پیدا کریں۔ وسیع اختیارات کے حامل ان اداروں کا وجود محدود قدرت کے حامل افراد کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے سے کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ مندرجہ بالا تفسیر سے ہم چند نکات اور ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔
امت وحدت نظر اور وحدت مقصد رکھنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے، لہٰذا امت ان افراد پر مشتمل ہے جو ایک ہدف اور مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں، اور وہ ایک گروہ یا تنظیم بھی امت ہو سکتی ہے۔ 2. امر بالمعروف کا فریضہ امت کے بعض افراد پر واجب کفایہ کے عنوان سے ہے جو حکومت اسلامی یا کوئی جماعت یا تنظیم انجام دیتی ہے، جس کا کام معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انفرادی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے جس میں ہر شخص دوسرے کے اعمال کا نگران ہوتا ہے۔ نمبر 3. آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ ہونا چاہیے جو اس الہی فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے۔ 4. گزشتہ ادوار میں اس طرح کے گروہ اور تنظیمیں اسلامی ممالک میں ہمیشہ رہی ہیں جو ظلم، فساد اور برائیوں کو روکنے اور نیکیاں پھیلانے کا کام کرتی تھیں، جنہیں حسبہ کہا جاتا تھا۔ نتیجہ بحث: قرآن نے ایسی جماعت یا تنظیم کو امت کہا ہے جو معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور اچھائیوں کے پرچار کے لیے کوشش کرتی ہے، اور قرآن کی تاکید ہے کہ ایسی جماعت کا ہونا ہر اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں امت کی رہنمائی اور رہبری ولی فقیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، اور آج کے دور میں ولایت فقیہ کے منصب پر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت برکاتہ فائز ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر کی حزب اللہی قوتیں اس عظیم رہبر سے وابستہ ہیں، اور ISO پاکستان کو یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ امت بن کر اپنے امام اور رہنما ولی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت برکاتہ کے مطیع اور فرما بردار ہے۔ حزب جمہوریہ اسلامی کی تاسیس اور تحلیل: حزب جمہوریہ اسلامی جو 1979 میں امام خمینی کے مشورے سے تاسیس کی گئی تھی اور 1988 میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر یہ اسی کے ارکان نے خط لکھ کر امام سے درخواست کی کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ امام خمینی نے اس خط میں موجود وجوہات کے مطالعے کے بعد منظوری دے دی کہ یہ تنظیم ختم کر دی جائے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ نے جو خط حزب جمہوریہ اسلامی کو ختم کرنے کے لیے امام کو لکھا تھا، اس کے اہم نکات یہ ہیں: نمبر 1، جیسے کہ رہبر عزیز امام خمینی مطلع ہیں کہ حزب جمہوریہ اسلامی کو اس کے بانیوں نے آپ کے مشورے کے ساتھ بنایا تھا۔ نمبر 2، یہ حزب اس وقت کے حالات کے تحت بنائی گئی تھی۔ یہ انقلاب کے آغاز میں بے شمار مسائل جیسے آگاہ اور مومن افراد کو جمع اور منظم کرنا، انقلابی فکر کو پھیلانا، کارآمد اور فعال افراد کی تربیت کرنا تاکہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور دشمنوں کے ایجنٹوں اور ملک میں انقلاب مخالف گروہوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکیں۔ نمبر 3، مسلط کی گئی جنگ ایران پر عراق کا حملہ میں حزب جمہوری ملک بھر میں لوگوں کو جنگی محاذوں میں بھیجنے کا کام کرتی رہی۔ نمبر 4، انقلاب کے مختلف مراحل میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس تنظیم کو منظم اور اس کی سیاست کے خد و خال تشکیل پاتے رہے۔ نمبر 5، اس وقت عوامی آگاہی اور سیاسی سوجھ بوجھ کی سطح بلند ہو چکی ہے، لہٰذا اس تنظیم کی افادیت اس طرح سے نہیں رہی، بلکہ ممکن ہے کہ یہ دھڑے بندیوں اور اختلاف کا باعث بن جائیں، یعنی اب اس میں کچھ ایسے عناصر اور عوامل پیدا ہو چکے ہیں جو اختلافات کا باعث بن رہے ہیں۔ نمبر 6، مذکورہ وجوہات کی بنیاد پر مرکزی شورا نے ایک طویل بحث و تمہیز کے بعد اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تنظیم کو توڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ امام خمینی نے اس خط کے جواب میں فرمایا کہ میں آپ کے فیصلے کے موافق ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس تنظیم کے بانی حضرات میرے پسندیدہ افراد ہیں۔ امید ہے کہ تمام افراد اس حساس موقع پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اسلامی جمہوری اسلامی ایران کے اہداف کے لیے کوشاں رہیں گے۔ رہبر معظم کے اس خط سے یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ حزب جمہوری اسلامی کی تاسیس امام خمینی کی مشاورت سے انجام پائی، اور امام نے اس تنظیم کو نہیں توڑا، بلکہ انحراف اور اختلاف کے پیش نظر خود اس کے سرکردہ افراد نے امام سے اس کے توڑنے کے لیے اذن طلب کیا اور امام نے موافقت فرمائی۔ لہٰذا یہ مفروضہ کہ امام خمینی نے حزب جمہوری اسلامی کو توڑ دیا تھا چونکہ وہ تنظیموں کے مخالف تھے، درست نہیں ہے۔ امام خمینی ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہر تنظیم بری ہوتی ہے یا ہر تنظیم اچھی، معیار تنظیم کا نظریہ ہے۔ اگر نظریہ الہی نہ ہو، کوئی دوسری چیز ہو تو یہ شیطان ہے، چاہے وہ تنظیم جس نام سے بھی ہو۔ مندرجہ بالا قول سے امام کا نظریہ واضح ہوتا ہے کہ امام صرف ان تنظیموں کے مخالف ہیں جو غیر اسلامی ہیں یا مضر ہیں۔ امام خمینی نے جہاں بھی تنظیموں یا احزاب کی مخالفت کی ہے، وہاں ان سے مراد وہ تنظیمیں ہیں جو فتنہ گر ہیں یا استعمار کی پیدا کردہ، یا ان کی اعلی کار ہیں یا پھر منحرف ہو چکی ہیں۔ لہٰذا وہ تنظیمیں جو دین کی سربلندی، ملت کے اتحاد اور ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں،
وہ امام کی نگاہ میں قابل ستائش ہیں۔ رہبر معظم کی نگاہ میں تنظیمیں اور احزاب دو قسم کی ہیں، ایک جائز اور مشروع اور دوسری ناجائز اور نامشروع۔ جائز تنظیمیں وہ ہیں جو معاشرے کی فکری، عقیدتی، سیاسی ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، جن کا ہدف اقتدار اور طاقت کا حصول نہیں بلکہ خدمت کرنا ان کا مقصد ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ تنظیمیں ہیں جو مغرب کی تقلید میں بنائی گئی ہیں، جن کا مقصد طاقت اور اقتدار کا حصول ہے، اور یہ ہر جائز ناجائز طریقے سے ہدف تک پہنچنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ بس یہ تنظیمیں ناقابل قبول ہیں۔ امام خمینی اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے تنظیم کے بارے میں نظریات۔ امام خمینی اور رہبر معظم دامت برکاتہ بھی تنظیم اور احزاب کے موافق ہیں، بشرطی کہ یہ تنظیمیں اسلامی اہداف کو آگے بڑھائیں، انقلاب کی خدمت گزار ہوں اور استکباری طاقتوں کی اعلی کار نہ ہوں۔ 16 اکتوبر 2011 کرمان شاہ میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب میں رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت برکاتہ نے ارشاد فرمایا: نمبر 1، ہم تنظیموں کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم تنظیم اور تنظیم سازی کے مخالف ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایک بڑی اور فعال تنظیم کی بنیاد خود ہم نے رکھی تھی۔ انقلاب کے اوائل میں اس تنظیم کو باقاعدہ شکل دی، امام خمینی نے بھی اس کی تائید کی، چند سال بھرپور فعالیت انجام دی، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر اسے ختم کر دیا گیا۔ اسی وقت ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ تنظیمیں معاشرے کے عمومی اتحاد کے خلاف ہیں۔ اس وقت میں نے ایک مفصل تقریر کی تھی جو بعد میں اتحاد اور تنظیم کے عنوان سے چھپی اور تقسیم ہوئی۔ تنظیمیں اتحاد کو نقصان پہنچائے بغیر بنائی جا سکتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان۔ حزب لبنان کی تاسیس، اس کے استحکام اور راہ و روش خود امام خمینی اور رہبر معظم کے ہاتھوں انجام پائی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید عباس موسوی نے خود اس بات کا اشارہ اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ جب اسرائیل ہماری سرحدوں میں داخل ہوا تو ہم چند علماء کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنی شرعی ذمہ داری پوچھی تو امام نے اسرائیل کے مقابلے میں مزاحمت اور مقاومت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ وجود میں آئی۔ امام نے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کو اس وقت حزب اللہ لبنان کا تمام امور کا مسئول بنایا تھا اور کئی سالوں تک رہبر اس مسئولیت کو نبھاتے رہے۔ آج بھی حزب اللہ تنظیم ہوتے ہوئے ولی فقیہ کے تابع ہے اور ان کی حمایت اور رہنمائی سے تمام امور کو انجام دیتی ہے، اور رہبر معظم بھی حزب اللہ کو امت مسلمہ کے لیے باعث افتخار قرار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی تنظیم کی مشروعیت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تنظیم پرستی بت پرستی نہیں؟ ایک اعتراض تنظیم پر یہ کیا جاتا ہے کہ تنظیمی افراد تنظیم پرست بن جاتے ہیں، جو کہ ایک بری چیز ہے اور اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ بعض افراد معرفت اور بصیرت کی کمی اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تنظیم پرستی شروع کر دیتے ہیں، یعنی وسیلے کو ہدف سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ لیکن کیا یہ آسیب فقط تنظیم کے ساتھ ہے؟ کیا ادارے اور شخصیات اس آسیب سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ شخصیت پرستی اور ادارہ پرستی بھی اس ملک میں عام ہے؟ کیا بعض شخصیات دین محور بنانے کی بجائے لوگوں کو اپنے گرد جمع نہیں کرتی؟ تو کیا شخصیات اور ادارے نہیں ہونے چاہیے، یا ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں الہی رنگ میں ڈھالنے کی ضرورت ہے؟ بس تنظیم بھی اسی طرح سے ہے۔ مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ تنظیم عقل، دین اور رہبریت کی نگاہ میں نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر تنظیم اپنے الہی اہداف کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے تو یہ معاشرے کی دینی و دنیاوی، مادی و معنوی ارتقاء اور کمال کے لیے ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ البتہ تنظیم پرستی ایک آسیب ہے جو دینی تنظیم کی ضد ہے، جس سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور تنظیم کو خدا محور بنانا ضروری ہے، چونکہ یہی تنظیم کی مشروعیت اور جواز کا باعث ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد